آدمیوں پہ نہیں، لوگوں پہ۔ سب سے پہلے آرڈر تھے طالبان کے کہ ساری کتابیں کتب خانوں سے نکال کے بوریوں میں بھر کے کہیں پھینکا غار میں۔ امریکہ پہلے سے وہاں تیار بیٹھا تھا، ادھر بوریاں بن کے باہر آئیں، انہوں نے گاڑی میں لا دیں ہانگ کانگ سے واشنگٹن، اور کتابیں تھیں وہاں۔ اللہ اکبر! چونکہ ایران سے قریب تھا افغانستان، ترکی سے قریب، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد سے قریب، تو دنیا کی ہر زبان کی قیمتی ترین کتاب کابل کے کتب خانوں میں موجود تھی۔ اور چونکہ کابل میں فارسی زیادہ بولی جاتی تھی، اس لیے فارسی کی کتابیں، پھر جب مذہب آیا تو عربی کی کتابیں، اور قدیم قدیم کتابیں، سب کو انہوں نے آڈر دیا، چلا دو، سب کو پھینک دو، چھپا دو۔ وہ سب لے گئے، ساری چیزیں لے گئے، میوزیم بن گیا، قیمتی قیمتی چیزوں کے میوزیم بنا دیے، فرانس والے لے گئے۔ تو جہاں کہیں مسلمان ہنگامہ کرتے ہیں تو کتابوں کو پہلے نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے مصر پہ حملہ ہوا تو مصر کے سارے قدیم کتب خانے جلا دیے، ایران پہ حملہ ہوا تو ایران کی ساری کتابیں پہلے جلا دی، لٹریچر پہلے جلاتے ہیں۔ اس لیے جلاتے ہیں کہ ہم اس قوم کے تمام آثار مٹا دیں تاکہ یہ قوم ان سے آنکھ ہی نہ ملا سکے، ان کا تمام علمی لٹریچر ختم ہو جائے۔ یہ پرانا دستور جاہلانہ تھا، وہ چلتا رہا اسلام میں، وہ اب بھی چلتا ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں لٹریچر کو ختم کر دیا جائے وہاں علی کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے کہ علی نام ہے علم کا، علم دنیا کی کسی زبان میں ہوگا، جب آپ اسے ڈھونڈیں گے تو آپ کو علی علی نظر آئے گا، چاہے وہ فارسی زبان ہو، عربی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، ڈچ زبان ہو، فرینچ زبان ہو، جرمن زبان ہو، ہر لٹریچر میں آپ کو علی ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ اب یہ تو ایک پوری کہانی، وہ کیسے ہم سنائیں کہ علی کیسے ملیں گے؟ علی اس لیے ملیں گے کہ علم کا ایک سفر ہوتا ہے اور علی علم ہے۔ دیکھیے لفظ کو ہوائی جہاز کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، یا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم کو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، یہاں سے پنڈی پہنچنے کے لیے، اسلام آباد پہنچنے کے لیے ہم جہاز پہ، ٹرین پہ، بس پہ بیٹھیں گے تو پہنچیں۔ اس لفظ کو نہ بس چاہیے، نہ ٹرین چاہیے، نہ ہوائی جہاز، یہ تو ہوا کے دوش پہ لفظ جاتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کا سفر کتنا ہے، ابھی یہاں سے لفظ چلا، اب یہ کہاں تک جائے گا؟ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ تو علی کا علم جو تھا وہ کوفے سے سفر کر رہا تھا لفظوں کی شکل میں، لوگ اسے لے کے جا رہے تھے، یونان والے بھی لے جا رہے تھے، ہندوستان والے بھی لے جا رہے تھے، ایران و عراق والے بھی لے جا رہے تھے۔ علم علم کو پہچانتا ہے۔ جو طالب علم تھے وہ علی کے علم کو سمجھ رہے تھے، وہ اس کو میسج کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جب شخصیت کو پسند کر لیتے تھے کہ بھئی یہ ہستی آج بھی ہے آپ کے زمانے میں کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے مطابق کسی شخص کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ جو ریسلنگ کا شوقین ہے تو وہ انہیں پہچانتا ہے، جو کتاب پڑھے گا وہ ان کو نہیں جانتا، جو ریسلنگ دیکھے گا وہ کتاب کو نہیں جانتا۔ یہ اپنے مطلب ایک خیال ہے، مطلب اس پہ کوئی آپ ہمارے حلت پہ متفق نہ ہو جائیے گا۔ جو کرکٹ کا شوقین ہے وہ اپنے کرکٹر کو ہی پہچانتا ہے، بھلے کتنی بڑی بڑی داڑیاں کیوں نہ ہوں۔ لیکن آئیڈیل آئیڈیل ہے، آئیڈیل آئیڈیل ہے، یعنی ایک فیشن ابل بھی اس داڑھی والے کو پسند کرے گا اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ کرکٹ ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو اسی طرح ایک تجارتی جو ہے وہ دنیا کے کسی آئیڈیل تجارتی کو پسند کرے گا، ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے اس حساب سے کسی بڑے انجینئر کو، تو شعبے ہوتے ہیں، ہم اس میں نہیں جا سکتے۔ وہ اپنا شعبہ، اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کر لیتا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر پہ یا کتاب میں۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر کو بھی ضرورت پڑتی ہے، انجینئر کو بھی ضرورت پڑتی ہے، بزنس مین کو بھی ضرورت پڑتی ہے، وکیل کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جج کو بھی تو علم ایک لفظ عین لام میم۔ تو اللہ نے کائنات کا علم علی میں اس لیے رکھ دیا کہ ہر سبجیکٹ والے کو علی کی ضرورت پڑتی رہے۔ صلوات پڑھیے۔
اچھا کیوں علی میں کیوں رکھ دیا؟ یہ اس لیے رکھ دیا کہ ایک ہی ہستی میں رکھ دیا. اس کو بھی سن لیجیے. اور کسی نے کہا مولا علی سے کہ آپ سخی ہیں اور حاتم طائی بھی بہت سخی تھا. تو مولا علی نے کہا حاتم طائی سخی تھا تو اس کی سخاوت کی کیا دلیل ہے؟ تو راوی نے کہا وہ 70 دروازوں سے روٹی دیتا تھا. مولا علی نے کہا کیسے؟ کہا اس نے 70 دروازے اپنے محل کے بنوائے ہوئے تھے. فقیر ایک دروازے پہ جاتا تھا کہتا تھا دے دو اللہ کے نام پہ، پھر وہاں سے روٹی مل گئی. پھر دوسرے پہ پکارا پھر روٹی مل گئی تھی. وہ 70 دروازوں سے لے کے جاتا تھا. تو علی نے کیا فرمایا؟ علی نے کہا سخاوت یہ نہیں ہے کہ 70 دروازوں سے دیا جائے، سخاوت یہ ہے کہ ایک دروازے پر اتنا دے دے جتنا 70 دروازوں پہ لگا. آپ سمجھیے، یعنی وہ سخی نہیں تھا، وہ سخی نہیں تھا. حاتم طائی سخی نہیں ہے اس لیے کہ وہ فقیر کو پریشان کر رہا ہے، یہاں بھی بانگ یہاں بھی، یعنی وہ در در پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. اس لیے رسول اللہ نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک ہی دروازے سے مانگتے رہنا قیامت تک. اچھا اب بیچارے بات شروع ہوئی تھی کم عقلوں کی، جن کی عقلیں کم ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی تو مانگیں گے نا، عقل مند بھی مانگیں گے. تو ان کے لیے یہ بنا دیا کہ ایسا نہ لگے کہ یہ بے وقوف ہے اور یہ عقل مند ہے. اس فرق کو مٹایا. فرق کو مٹانے کے لیے کہا کہ دیکھیے نا ہوتا کیا ہے، مثلا آپ کو کسی آفس میں جانا ہے، مثلا دیکھیں PIA سے آپ کو سفر کرنا ہے تو ایک تو ہو گیا اکنومی، وہ سستا ٹکٹ ہے. ایک ہے پلس فرسٹ کلاس، تو اس کے لیے پہچان ہے. دوسرے گیٹ سے جائیں گے، وہاں جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اکنومی کی سیٹوں سے اچھی، وہاں چائے بھی ملے گی، کھانے پینے کی چیزیں، اور وہاں پیمائش نہیں ہے. مطلب چیزیں رکھی ہیں، کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں. کیا کر رہے ہو؟ پیسٹیاں کیوں اٹھا رہے ہو؟ بدتمیز کہیں گے پیسے دو پہ. یہ نہیں ہوگا. بڑے آدمی، امیر آدمی. تو اب اس میں پہچان ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ ذرا سی پہچان کر دی. کاؤنٹر سارے ایک ہی طرح کے ہیں جہاں سے آپ اپنا بورڈنگ پاس لوگے، لیکن بس یہ کر دیا کہ ذرا سا جو فرسٹ کلاس تھا وہاں ایک لال قالین ڈال دیا جیسے یہ ادھر لگا ہوا، اور اکنامی والے بیچاروں پہ تھوڑا سے کارڈ میں فرق کر دیا. ذرا وہ پلس والے کارڈ خوبصورت، تھوڑا سا فرق نظر آیا. وہ چھپے ایک ہی پریس میں، رنگ ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہی ہے. تو اس میں ہو گیا فرق. یہ امیر آدمی ہے کروڑ پتی اور ہم غریب آدمی. شہریں ان کے دروازے پہ آنے کے بعد نہ کوئی الگ سے لائن لگی ہے، نہ کوئی قالین لگا ہے، نہ کوئی پلس لکھا ہے، نہ اکنومی لکھا ہے. اپنی بساط اپنی عقل کے مطابق مانگے گا. لیکن اللہ نہیں چاہتا، نبی نہیں چاہتے کہ یہاں کیٹیگری بنے شہر علم کے دروازے پر آنے کے لیے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کم عقل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بہت اعلیٰ عقل کا ہے. نہیں، کچھ نہیں. تو اس کے لیے جو سلوگن رکھا وہ ایک ہی رکھا تاکہ فرق نہ پتا چلے. ان کا بس سلوگن کیا رہے گا؟ چاہے بدعقل آئے یا عقل مند آئے، امیر آئے یا غریب آئے، اس دروازے پہ آ کے سب کو کہنا پڑے گا یا علی مدد. بھائی جب تک آپ پکارو گے نہیں، دروازے سے جواب کیسے آئے گا اور علم ملے گا کیسے؟ اب لوگ سمجھتے ہیں یا علی مدد کو کدھر موڑ دیا. انہوں نے کہا یہ نصیری ہے. ابھی نئی بابا چلی جو یا علی مدد نصیری ہے، یعنی جو علی کو اللہ مانتا ہے. اور ایک یہ کہ صاحب اللہ سے نہیں مانگتے، علی سے مانگتے. ارے یہاں مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے. روٹی تو سب اپنی اپنی قسمت کی کھا رہے ہیں، کہاں علی سے جا کے لا رہا ہے روٹی. بھائی یہ یا علی مدد صرف اس